سورۃ المائدہ یہ سورت بھی مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ مائدہ کے معنی ہیں دسترخوان کہہ لیجئے، پکا پکایا کھانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برتنوں میں رکھا ہوا، اس کو مائدہ کہتے ہیں۔ اور یہ نصارہ نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے التماس کی تھی، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ یہودیوں کے پاس پکا پکایا کھانا اللہ ذوالجلال بھیجتے تھے، ان کے منہ میں بھی پانی آ گیا۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات عرض کی کہ یا اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا اللہ ذوالجلال ہمیں بھی پکا پکایا کھانا دینے پہ قادر ہے؟ ہمیں بھی عطا فرمائیں یہ پکا پکایا کھانا۔ آپ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ میں یہ مائدہ تو بھیج دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، اس کے آنے کے بعد اگر تم نے پھر ناشکری کی اور میرے احکام کی مخالفت اور مخالفت کی تو میں تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا، ایسا عذاب تمہارے اوپر مسلط کروں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ تو اس وقت یہ مائدہ کا لفظ وہاں 2 دفعہ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت المائدہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کے اسلوب سے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سورت کو نازل کیا ہے۔ ایک تو اس سورت میں احرام کے جو مسائل ہیں اور محرم جو احرام باندھنے والا ہے ان کے متعلقہ جو مسائل ہیں کہ وہ کیا شکار کر سکتا ہے، کیا شکار نہیں کر سکتا، کیا کیا کام کرنے کی اجازت ہے، کیا کیا کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مسائل اس میں بیان ہوئے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کا اور صحابہ کرام کا راستہ روکا تھا۔ بعض حضرات کے خیال میں آیا کہ اب ہم بھی ان کا راستہ روکیں گے، جو مکہ مکرمہ کی طرف آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، تو ان آنے والوں کا مضافات سے آنے والوں کا راستہ ہم روکیں، ہم کو جو انہوں نے روکا ہے تو ہم ان کا راستہ روکیں۔ تو اسی پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ تم نے جو وعدہ کیا ہے، جو عقد کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، اس وعدے کی پاسداری کرو۔ صلح حدیبیہ میں جو تم نے معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کی پاسداری کرو، اس کی مخالفت نہ کرو۔ تمہارے لیے یہ حلال جانور جو ہیں بہیمۃ الانعام ہیں، بہیمۃ الانعام کا اطلاق اونٹوں پر، گائے بکری پر، بھیڑوں پر، ان پر ہوتا ہے، تو یہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ لیکن اگر تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر تمہیں شکار نہیں کرنا چاہیے، تمہیں شکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ مالک ہے، اللہ حاکم ہے، جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ اور یہی بات اللہ ذوالجلال نے آگے جا کے پھر فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو، تم اللہ رب العزت کے ساتھ قائم رہنے والے بن جاؤ،
یعنی اللہ کے ہو کے رہ جاؤ، اللہ کے ہم مناوا اور اللہ کے ساتھی بنو، اور ہمیشہ انصاف اور قسط کی شہادت دو، حق کی اور انصاف کی شہادت دو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور قوم کی مخاصمت اور مخالفت میں تمہیں یہ کردار ادا نہیں کرنا چاہیے کہ تم بھی ان کا راستہ روکو، نہیں، ان کا راستہ تم نہ روکو، ان کو اللہ کے گھر میں جانے کے لیے نہ روکو، جانے دو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف کو اختیار کرو تقوی کے، اور اللہ سے ڈر کے، اللہ سے کے ڈرنے کا تقاضا یہی ہے کہ تم ہمیشہ عدل و انصاف کے علم بردار بنو، کسی پر ظلم اور زیادتی وہ مت کرو۔ دشمنوں نے اگر تمہارا راستہ روکا ہے تو دوسروں کا راستہ تم نہ روکو، تم ان کا راستہ نہ روکو۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضو کے مسائل بھی بیان کیے ہیں، تیمم کے مسائل بھی بیان کیے ہیں، اور اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چوری کے کیس جو ہیں ان کی سزا بھی، قتل کی سزا بھی، اور محاربین جو فساد پھیلاتے ہیں، یعنی جو ڈاکے ڈالتے ہیں، قتل گری کرتے ہیں، ان تمام کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے مسائل بیان کیے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، قاتل ہو تو اس سے قصاص لو، محارب ہیں تو پھر ان کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دو، ایک ہاتھ ایک پاؤں کاٹ دو، یا ویسے ہی ان کو سولی پہ چڑھا دو، قتل کر دو، ان کے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو لوگوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں جینے کا، اس زمین پر جینے کا کوئی حق نہیں۔ محاربین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی۔ پھر یہاں اہل کتاب کے ساتھ اسی صورت میں خطاب ہوا ہے، کئی مقام پر ان کے غلط عقیدے کی تردید ہوئی ہے، اور اہل کتاب کے ساتھ موالات کی بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ممانعت فرمائی، اور وہ بھی ان الفاظ کے ساتھ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والو ان یہود و نصارہ کے ساتھ تم اپنی دوستی نہ رکھو، دلی دوست ان کو مت بناؤ، اپنا رازدان ان کو مت سمجھو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ، بڑے سخت لفظ ہے، فرمایا کہ جو ان کے ساتھ دوستی نبھاتا ہے وہ پھر تمہارا نہیں، وہ ان کا ہے۔ جو جن کی دوستی کرتا ہے، ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، ان کو اپنا مشیر بناتا ہے، اپنے معاملات جو ہے نا وہ ان سے سنوارنے کی اور بنانے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا وہ ان کا ہے، وہ مسلمانوں کا نہیں ہے، اہل ایمان کا وہ نہیں ہے۔ کتنا سخت حکم ہے جو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تمہارے دوست کون ہیں؟ تمہارے دوست فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، فرمایا تمہارے دوست وہ ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دوست، اللہ کے رسول تمہارے دوست، اور وہ ایمان والے جو نمازیں پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ تمہارے دوست۔ صرف مومن نہیں، نماز کلمہ پڑھنے والے نہیں، بلکہ کلمہ پڑھنے والے، نماز بھی قائم کرنے والے، نماز کا اہتمام کرنے والے، اور ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے والے، وہ ہیں تمہارے خیر خواہ، وہ ہے تمہارے دوست۔ یعنی یہ دو ملتیں ہیں، ایک کفر کی ہے، ایک ایمان کی ہے، ایک شیطان کے ساتھی ہیں، ایک رحمان کے ساتھی ہیں۔ جو شیطان کے ساتھی ہیں ان کو اپنا ساتھی مت بناؤ، جو رحمان کے ساتھی ہیں ان کو اپنا ساتھی بناؤ، اہل ایمان کو اپنا ساتھی بناؤ۔ اور اہل ایمان کے لیے بھی یہ بات وضاحت فرما دی کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نہ ہوں، بلکہ نمازی ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں۔ اعتبار ہی ان کے کلمے کا تب ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، جب وہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم سے خرچ کرتا ہے۔ اگر اس کے دل میں مال کی محبت اسی طرح سمائی ہوئی ہے تو گویا اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق صحیح وابستہ نہیں ہے۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمانے کے مطابق نماز سے رخ موڑتا ہے، اور وہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے یہ نماز،
جو اس سے تعلق نہیں قائم کرتا اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی ناطہ نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق بھی اسی آدمی کا ہے جو نماز ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ عطا کرتا ہے۔ بعض حضرات بڑی منچلی بات کرتے ہیں، جی قرآن مجید میں کہاں آیا ہے کہ نماز پڑھو؟ نماز قرآن میں تو آیا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کا تو حکم ہی نہیں، نماز پڑھنے کا تو کوئی حکم ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے۔ یقیموں کا معنی جو ہے نماز کو قائم کرنا ان حدود اور شروط کے مطابق جو حدود اور شروط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے۔ اقامت کا معنی نماز پڑھنے کے معنی سے زیادہ وسیع ہے، یا زیادہ اس میں مبالغہ ہے اقامت کے لفظ میں، حالانکہ نماز پڑھنے کا حکم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اللہ اکبر، والعصر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا نہیں دیا؟ نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا کہاں حکم ہے، یہ شیطان کا پڑھایا ہوا ایک کلمہ ہے۔ یہ مولوی خام خواہ کہتے ہیں جی نماز پڑھ، نماز کا تو حکم ہے ہی نہیں۔ اللہ کے بندو، نماز پڑھنے کا حکم ہے، بلکہ نماز کو نماز کے شرائط اور قیود جو ہیں ان کے مطابق پڑھنے کا حکم ہے۔ اقامت کا معنی اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے نا، ان تصویر، یہ قاری صاحب نماز پڑھ سووا واعتدلوا کہتے ہیں نا۔ ایک لطیفہ سناتا ہوں، حضرت مولانا عبد الرؤوف جھنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، خطیب ہند ان کا لقب تھا۔ مولانا عبد الرؤوف جھنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ انہوں نے ایک سفر نامہ لکھا ہے حجاز کا۔ وہ سفر نامہ جس وقت یہ سعودی حکومت کا انقلاب آیا ہے، اس کے بعد وہ وہاں گئے ہیں حج پر، اور واپس آ کے انہوں نے سارا نا سفر نامہ اپنا لکھا ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ عصبیت اور مخاصمت اور مخالفت کی انتہا دیکھو کہ عرب امام جب یہ کہتے ہیں نا سووا واعتدلوا، تو ہمارے ہندی مسلمان کہتے ہیں دیکھو دیکھو یہ کتنے بے ایمان ہیں، نماز پڑھانے کے وقت بھی کہتے ہیں سعود سعود، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ سمجھتے ہی نہیں کہ سعود کیا ہے اور سوو کیا ہے۔ یعنی مخاصمت اور مخالفت دل و دماغ میں اتنی کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ سیدھی بات کو بھی الٹا ہی رنگ دینا ہے، سیدھی بات کو بھی الٹا ہی رنگ دینا ہے۔ تو بہرحال یہ کہا جاتا ہے نا، اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کہ نمازوں صفوں کی درستگی یہ اقامت صلاۃ سے، یعنی یہ جو اقیم الصلاۃ آیا ہے اس کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ صفوں کو درست کرو، درمیان میں خلا نہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، مل کے کھڑے ہونا چاہیے، قدم سے قدم۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جب کھڑے ہوتے تھے نماز میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، قدم سے قدم ملے ہوتے تھے، کندھے سے کندھا ملا ہوتا تھا۔ ایسے نہیں کہ پاؤں، قاری صاحب بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ پاؤں ایسے کھولیں کہ جو اتنے نہ ہوں کہ کندھا جدا ہو جائے، اور ایسا بھی تنگ نہ کریں کہ آپس میں نہ پاؤں ملے نہ کندھا ملے، بلکہ ایسی ترکیب کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے جس طرح یہ انسان کا جسم ہے اسی ترتیب سے ہمارے پاؤں ہوں، تاکہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملے اور کندھے کے ساتھ کندھا ملے، تاکہ یہ صف برابر رہے، جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سچی بات ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ مسلمانوں کو باہمت جوڑتی ہے، توڑتی نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے مسجدوں کو توڑنے کا ایک محل بنا رکھا ہے، ورنہ مسجدیں مسلمانوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، ایک کرنے کا ذریعہ ہے، آپس میں مودت اخوت پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے تھے آج فلاں ساتھی کیوں نہیں آیا نماز کے لیے، وہ سفر پر گیا ہے کوئی، یا بیمار تو نہیں ہے؟ پتہ چل جاتا بیمار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہمراہ۔ یعنی مسجد کا میں آنا نہ آنا یہ معلوم کرتا ہے کہ ساتھی جو ہے وہ یہاں موجود ہے
اور وہ مسجد کے لیے میں آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ مسجدیں آپس میں جوڑنے کے لیے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں ہیں۔ اور جوڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم قدم سے قدم ملا لیں ہیں اور کندھے سے کندھا ملا لیں، اللہ سے عرض کریں یا اللہ تیرے پیارے پیغمبر کے کہنے کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے مطابق ہم نے اپنے جسم تو جوڑ لیے ہیں، یا اللہ اب ہمارے دل بھی جوڑ دے، ہیں ہم نے جسم جوڑ دیے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو بھی جوڑ دے۔ یہ نمازیں آپ دیکھیں، نماز پڑھتا ہے، نماز نہ پڑھنے کا کیا قصور ہے؟ میں اگلے دن فتح الباری دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر، نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ نماز پڑھنے تشہد میں یہ پڑھتے ہیں نا۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ یا اللہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام دے، یا اللہ جتنے تیرے نیک بندے ہمارے جتنے بھی ہیں نماز پڑھنے والے، یا اللہ ان پر بھی سلامتی نازل فرما، اور جتنے تیرے نیک بندے ہیں ان کا پر بھی سلامتی نازل فرما۔ اب جو نمازی نہیں ہے وہ نیک ہے؟ سوچ لیں ذرا، جو نمازی ہے نہیں ہے وہ نیک ہے؟ وہ تو باغی ہے، وہ نیک کیسے؟ اب گویا جب مسلمان نماز پڑھتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو جو نماز نہیں پڑھتا گویا وہ اس دعا سے پوری دنیا میں جہاں بھی بس رہا ہے وہ دنیا میں اس دعا سے محروم ہے، نمازیوں کی دعا سے وہ محروم ہے۔ آپ بتلائیے کتنی بڑی محرومی ہے، یہ کتنی بڑی محرومی۔ ہم لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں، نیک آدمی ڈھونڈتے ہیں دعا کروانے کے لیے، لیکن یہاں تو ہر نمازی ہر نماز عباد اللہ عباد الصالحین کے لیے دعا کرتا ہے نماز میں۔ اگر نماز پڑھتا ہے وہ صالحین ہے تو اس ہر نمازی کی نماز کا وہ کیا بنتا ہے؟ دعا کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ فائدہ ہے نماز کا۔ اور پھر جب نماز پڑھتے ہیں سلام خود پھیرتے تو پھر دائیں بائیں کیا کرتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں نا۔ اب جس بھائی کو سلام کہا جائے اس کے ساتھ لڑائی، اس کے ساتھ جھگڑا، اس کے ساتھ مخاصمت، اس کے خلاف بغض حسد کا کوئی جب توق بنتا ہے، کوئی جواز ہوتا ہے؟ اگر انسان سلام بھیجتا ہے اور پھر لڑتا بھی ہے تو یہ تو منافقت ہے۔ بالزبان سے وہ سلام بھیجتا ہے اور عملاً لڑائی لڑ رہا ہے اس سے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ اس لیے یہ نماز تو آپس میں جوڑنے، محبتوں کا ذریعہ، پیار اور الفت کا سبب ہے، یہ جو توڑنے کے لیے نہیں ہے یہ مسجدیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جوڑ کے رکھے، جس طرح نماز میں ہے، نماز کے علاوہ بھی اللہ ذوالجلال اسی طرح ہمارے دلوں کو جوڑ کے رکھے۔ تو خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ تمہارا دوست یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہے، کافر تمہارے دوست نہیں ہے، کافر تمہارے دوست نہیں ہے۔ تمہارے دوست کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، اور ایمان والے بھی وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کو اپنا دوست بناؤ۔ کفر کے بارے میں تو فرمایا الکفر ملت الواحدہ، یہ جتنے کافر ہیں جس نام سے ہیں وہ سب کے سب ایک ملت ہے، اسلام کے مقابلے میں ایک ملت ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ الکافرون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تمہارا دین کفر کا ہے، ہمارا دین اسلام کا ہے۔ اور کفر یہاں شرک کا لفظ استعمال نہیں کیا، اسلام کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ کفر ہے۔ اسلام کے، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ پارسی ہو، وہ سکھ ہو، وہ ہندو ہو، وہ داہریہ ہو، جو بھی ہو، اسلام کے مقابلے میں سب کافر ہیں۔ ایک ہی اسلام مسلمان ہے جو مسلمان ہے، باقی اس کے مد مقابل کیا ہے؟ کفر ہے۔
اس لیے مسلمان کو آپس کا دوست بننا چاہیے. لیکن المیہ یہ ہے کہ آج مسلمان آپس کے دوست نہیں ہیں، آج مسلمان غیروں کے دوست بنتے ہیں، دشمنوں کے دوست بنتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے مشورے ہوتے ہیں ملک کو چلانے کے لیے، تعلیمی پالیسی کو بنانے کے لیے، معاشی پالیسی کو بنانے کے لیے. ہم مشورے مشیر ہم ان کو بناتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہمارا طاقتہ ہی نہیں رہ گیا. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آج جس طرح ہم معاشی طور پر نچڑے ہوئے ہیں، ہم پھر اسی طرح نچڑے ہی رہیں گے. پھر یہی کیفیت ہماری رہے گی. وہ کبھی نہیں برداشت کرتے کہ مسلمان عزت کے ساتھ جیے، مسلمان عزت کے ساتھ سر بلند کر کے اٹھے، وہ کبھی یہ چیز برداشت نہیں کرتے. لیکن ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی. اللہ کا سمجھایا ہوا یہ قانون، بھائی جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات وضاحت فرما دی ہو، اس کے بارے میں کوئی شک اور ریب رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور یہودیوں نے سارا کے بارے میں کیوں کہا دشمنی، کہ ان کے ساتھ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو، یہ کیوں ہے؟ وہ کہ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے یہ اس لیے ہے کہ وہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. اسی صورت میں کہ وہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور دین کا ہی مذاق نہیں اڑاتے، وہ تو حضرت سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. وہ قرآن مجید کی بھی توہین کرتے ہیں. آئے دن یہ واقعات رونما ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ہمدردیاں انہی کے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں انہی کے ساتھ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو سبب بھی اللہ نے بتلا دیا. آج یہ لوگ اس سبب کے مرتکب بھی ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی اس کا لحاظ اور کوئی خیال نہیں آتا. ہم پھر بھی اپنا سر ان کے سامنے نیچا کیے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رہ گئی یہود و نصارہ کے عقیدے کی خرابی. اس کا تذکرہ قرآن مجید میں یہاں اسی صورت میں کئی مقام پر بیان ہوا ہے، اور مختلف انداز پہ اللہ ذوالجلال نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ پکے کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم کیا ہے؟ اللہ ہے. مسیح ابن مریم کون ہے؟ اللہ ہے. ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، پکے کافر ہیں وہ. حالانکہ خود مسیح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وقال المسیح، مسیح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اس کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب. مجھے بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، تمہیں بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق اور رب ہمارا نہیں ہے. اور ساتھ کیا فرمایا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دی. وہ جنت میں جانے کا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا. اب کہاں جائے گا؟ جنت میں نہیں جائے گا تو جائے گا کہاں؟ فرمایا مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اچھا جہنم ہے تو کیا وہاں سے نکلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. ان ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی معاون نہیں ہوگا، کوئی ان کو پکڑ کے باہر جہنم سے نہیں نکالے گا، جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے. ان وضاحتوں کے باوجود انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور اللہ رب العزت کے مقابلے میں ان کی عبادت کی. اور اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ میری عبادت نہ کرو بلکہ کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو. میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اسی کی عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس بات کی وضاحت فرمائی. بلکہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ. بھائی مسیح کی تم عبادت کرتے ہو علیہ السلام کی، تو بتلاؤ مسیح کو پہلے رسول ہے؟ ان سے پہلے بھی تو رسول گزرے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، داود علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ہے. کتنے انبیاء ہیں؟ قد خلت من قبلہ الرسل.
پہلے بھی رسول ہو گزرے. فرمایا لیکن اب تم بتلاؤ وہ امہ صدیقہ، وہ پہلے رسول ہوئے، وہ تو معبود نہیں ہے، وہ الہ نہیں ہے، یہ رسول ہے، ان کو تم نے معبود کیوں بنایا؟ پھر ان کی ماں وہ سچی ہے، امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یہ دونوں کھانے کے محتاج تھے، بھوک لگتی تھی کھانا کھاتے تھے. ہر انسان کو بھوک لگتی ہے، ہر انسان کو بھوک لگتی ہے، اور انسان بھوکا جب ہوتا ہے کھانا کھاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. گویا یہ دونوں کھانے کے محتاج تھے. جب کھانے کے محتاج ہوئے تو کھانا کھانے کے بعد پھر پیٹ میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی، قبض تو نہیں ہو گئی، پھر اس کو نکالنے کی بھی محتاجگی، اس کی محتاجگی. اگر قبض ہو گئی تو پھر یہ حاجت روا جو ہے نا وہ اس حاجت کے پیچھے انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ اشارہ کر کے کانا یاکلان الطعام کہہ کے کھانے کے بعد کے جتنے عوارض انسان کو پیش آتے ہیں ان تمام کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا. اور پھر یہ کھانا کھانے کے بعد بول و براز سے فارغ ہوتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، پاکیزگی اور طہارت اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ وہ جو پاکیزگی اور طہارت اختیار کرتے ہیں اس سے ان کے پیٹ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پاک صاف ہے، وہ پاک صاف ہے، اس کی طہارت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو جو ان عوارض میں مبتلا ہے وہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ الہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس طرح اللہ ذوالجلال نے فرمایا انظر، دیکھو میں نے تو کتنی صاف بات ان کو سمجھانے کے لیے کی ہے، لیکن یہ پھر بھی سمجھتے نہیں، پھر بھی یہ بات نہیں سمجھتے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، لیکن اٹھا کے انسان کو معبود بنا دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر بالخصوص آخری رکوع جو اس صورت کا ہے وہ تو اس بارے میں بالکل واضح اور بالکل جس طرح کہتے ہیں نا نصف النہار کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت کی وضاحت کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما کنت، تم کو وہ کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے کہ تم نے کہا تھا مجھے الہ بنا لو، میری ماں کو الہ بنا لو. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ تو پاک ہے، جس بات کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا میں کیسے کہتا، یہ بات کہنے کا مجھے کوئی حق ہے ہی نہیں. آگے فرماتے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتنی ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یا اللہ میں نے وہی بات کہی جو تو نے مجھے کہی تھی، وہ کیا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو، وہی میرا رب ہے وہی تمہارا رب ہے. میں تو ان کو یہی بات کہتا رہا. اور فرماتے عرض کریں گے مولا کریم وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. یا اللہ جب تک میں وہاں رہا ان میں تو اس وقت میں تو نگرانی کرتا رہا، سمجھاتا رہا. جب آپ نے مجھے اٹھا لیا پھر آپ جانے اور اپنے آپ کے بندے جانے. میں تو اس وقت اٹھا لیا مجھے آپ نے، اس زمین میں نہ رہا، ان میں نہ رہا، اور جب وقت آیا فوت بھی ہو گیا. اب میں تو ساری زندگی ان کے ساتھ نہیں رہا، اب ان حالات سے آپ واقف ہیں، آپ آگاہ ہیں کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں. اور آگے کیا ہے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اگر ان کو عذاب دے تو اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو تو غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے، اور تیرا ہر فیصلہ جو ہے نا وہ حکیم حکمت والا ہے. یہاں ایک بات سمجھے، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ کہ یہ نہیں کہا ان تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اگر تو بخش دے ان کو، معاف کر دے، تو بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، یہ نہیں کہا. بلکہ کیا کہا؟ انت العزیز الحکیم، یا اللہ تو غالب ہے، ہر کام کرنے پر قادر ہے، اور جو بھی کا فیصلہ فرمائے گا وہ فیصلہ تیرا حکمت سے خالی نہیں ہوگا. یہ بات بتلاتی ہے کہ انہوں نے بخشنے کی سفارش نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت کے سے عرض کیا ہے یا اللہ آپ جس طرح بہتر سمجھتے ہیں وہ ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیے.
اللہ اکبر کبیرہ، یہ آخری رکوع میں یہ بات واضح فرما دی. اور یہاں یہ بات، اس غلط فہمی کا ازالہ بھی اس سے ہو جاتا ہے جب کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ نہ کسی کی بات نہ کرو. وہ کہتے ہیں یہ آتے ہیں تم بتوں کی پڑھتے ہو، ان سے مراد تو لات عزا منات تھے، وہ بت سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ایمانداری سے آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے یہاں کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھ کو اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ دو الہ بنا لو. تو یہاں من دون اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ شامل ہیں یا نہیں؟ کہ بوتی یہاں مراد ہے؟ یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے، بت تو مراد نہیں ہے. اس لیے یہ جو سبق دیا جاتا ہے وہ جی بتالیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے ساڈے تے فٹ کر دے رہے، بتالیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے گلا کر دے رہے. نہیں بھائی، من دون اللہ دا معنی غیر اللہ. آپ بتلائیں جتنے بھی اولیاء ہیں یا جتنے بھی انبیاء ہیں وہ غیر اللہ ہیں یا عین اللہ ہیں؟ سمجھ لیں ذرا، وہ عین اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ اگر عین اللہ ہے تو یہ تو کفر ہے. اللہ کا غیر ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے لیے کیا ہے؟ عبادت گزار ہیں، یہ ساجد ہے، محتاج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اس لیے من دون اللہ سے مراد سب مراد ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے سب اس میں شامل ہے. انبیاء بھی، شہداء بھی، صدیقین بھی، صالحین بھی، اور جن جن کی پرستش ہوتی ہے سب کی، سب اس میں شامل ہیں. سب اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، البتہ درجہ اور مرتبہ ہونے کے اعتبار سے درجہ سب سے بڑا انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے، پھر صالحین کا ہے. گر فرق مراتب نہ کنی زندگی کی، فرق مراتب مرحوظ رکھنا چاہیے، لیکن فرق مراتب کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ان کو اللہ کا عین بنا دینا یہ بھی صراحتاً شرک اور کفر ہے. اللہ ذوالجلال ہمیں حق سمجھنے کی اور حق پر قائم رہنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. باقی سورۃ الانعام میں اللہ نے کیا فرمایا ہے یہ انشاءاللہ ہم مختصر طور پر کل عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.